اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ہمیں اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک ایسا دین ہے جو زندگی کے ہر زاویے کو اپنی تعلیمات میں بیان کیا ہوا ہے۔ اسلامی اخلاقیات ہی تو دراصل ایک ایسا زاویہ ہے جس سے سیر انداز میں معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ یہ ہمیں آداب معاشرت کے ہر کوشش سے آشنا کرتا ہے اور جس سے در حقیقت کردار سازی کی طرف راہ ہموار ہوتی ہے۔ اپنی 5 روزہ انٹرنیشنل قرآن سبمٹ کا باقاعدہ آغاز اللہ رب العالمین کے بابرکت کلام سے کرتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں پشاور یونیورسٹی پروسٹ آفس سے تعلق رکھنے والے محمد ہارون سے کہ وہ آئے اور تلاوتی کلام پاک پیش کریں۔ محمد ہارون۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم.
جزاک اللہ خیر. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے لائق ہے جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے لائق ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. نعت شریف کے لیے میں گزارش کروں گا فزکس ڈپارٹمنٹ کے طالب علم عبداللہ شاہ سے کہ وہ آئے اور نعت شریف پیش کرے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. تیری دعاؤں ہی کی بدولت، تیری دعاؤں ہی کی بدولت غضب رب سے بچے ہوئے ہیں. جو حق میں امت، جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. غرور حوروں کا توڑ ڈالا، غرور حوروں کا توڑ ڈالا. لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے، لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے. جو کالے رنگ کا، جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا، کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. عمر کی جرات پہ جاؤں قرباں، عمر کی جرات پہ جاؤں قرباں. ہے آج کافر بھی جس سے لرزا، ہے آج کافر بھی جس سے لرزا. عمر کے آنے، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا، کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال
مگر وہ آخر مگر وہ آخر میں آمینہ کا جو لال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا. جزاک اللہ خیر. اس بابرکت محفل میں قابل قدر اساتذہ کرام، مربین، مدرسین، طلبہ کمیونٹی، دوسرے شخصیات اور ہماری نہایت ہی محترم اور آج کے دن کا مدرس و مربی خلیل الرحمن چشتی صاحب تشریف لا چکے ہیں. سب کو دل کی عطا گہرائی سے خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں اپنے مدرس و مربی کو سٹیج پر بلا لوں، یہ دو اعلانات سماعت فرمائیں. ایک یہ کہ درس قرآن کے بعد انشاءاللہ 20 منٹ سے سوال و جواب کا سیشن ہوگا. اس لیے جس ساتھی کے ذہن میں درس قرآن ٹاپک ریلیٹڈ کوئی سوال آتا ہو ذہن میں تو وہ ہمارے یہاں سوشل میڈیا پر درج کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ نماز عشاء کے لیے یہاں سے جانے کی کوشش نہ کریں، انشاءاللہ یہاں پر باجماعت نماز ادا کریں گے. ہمارے آج کے دن کا موضوع اسلامی اخلاقیات ہے اور ہمارے مدرس و مربی خلیل الرحمن چشتی صاحب ہیں. He is an Islamic researcher, lecturer, poet, author and dawa worker. He is a horticulturist by profession. He got his master in plant sciences from University of California at Davis, USA in 1974. He started Islamic dawa activities in North America with ICNA and ICNA in 1975. Since 1994, he has devoted himself to Islamic Dawah in Pakistan. He is also associated with Al-Fawz Academy and Al-Huda International in Islamabad. So without any delay, let's give warm welcome to Khalil Rahman Chishti sahab. Khalil Rahman Chishti. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اسلام کے بارے میں پہلے تو چند بنیادی باتیں آپ سمجھ لیجیے. اسلام کے اندر سب سے اہم ترین چیز ایمانیات ہے. ایمانیات ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کا سب سے
بڑا جو درجہ ہے، اعلیٰ کلمۃ لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، اور اس کا سب سے چھوٹا اور کمتر درجے کا کام یہ ہے کہ آپ راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیں۔ تو یہ بات معلوم ہوئی کہ لا الہ الا اللہ یہ ایک بنیادی ضرورت ہے اسلام کی۔ اس کلمے کے بغیر کوئی انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب اللہ پر ایمان کے بعد اللہ کے رسولوں پر ایمان ہے، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، قیامت کے دن پر اور تقدیر پر۔ لیکن یاد رکھیے حدیث میں یہ جو 5-6 چیزیں آئی ہیں، یوں نہ سمجھیے کہ ایمان صرف یہ 5-6 چیزوں تک محدود ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک دوسری حدیث میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ ایمان کے 60 سے زیادہ شعبے ہیں اور حیا بھی ایمان میں داخل ہے، شرم بھی، والحیاء من الایمان۔ تو ایمانیات ایک پہلی بنیادی ضرورت ہے کہ، اور بالخصوص آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر توحید کے بعد ایمان لانا ضروری ہے، اور آپ پر نازل کی جانے والی تعلیمات یعنی قرآن اور حدیث پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد اس کے شعبے بہت ہیں، ایمانیات کے بعد دوسرا جو اہم حصہ ہے اسلام کا وہ ہے عبادات، اصطلاحی معنی میں عبادات۔ ویسے تو ہر کام جو مسلمان کرتا ہے وہ عبادت ہے، سونا بھی اور چلنا بھی اور پھرنا بھی، نماز بھی عبادت ہے، گفتگو بھی عبادت ہے، اور ملازمت بھی عبادت ہے، تجارت بھی عبادت ہے، ہر چیز عبادت ہے۔ لیکن ہم اصطلاحی معنی میں یہ کہتے ہیں کہ اعمال میں سب سے اہم چیز نماز ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نمازی کے بارے میں کیا جائے گا۔ اور وہاں قرآن مجید میں یہ بات بتائی گئی، دوزخیوں سے پوچھا جائے گا کہ آپ کیوں یہاں پہنچے، کیا سبب ہے؟ تو 4 جواب وہاں سے آئیں گے۔ ایک تو ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، لم نک من المصلین۔ دوسری چیز یہ کہ ہم انٹلیکچول ڈسکشن کرتے تھے، نخوض مع الخائضین۔ آج کل ڈپارٹمنٹس میں یہاں بھی ہوتا ہوگا، یونیورسٹی آف پشاور کا نہیں پتہ، لبرلز اور اسلامسٹ کے درمیان ایک ڈسکشن ہوتا رہتا ہے، گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ اچھا بتائیے جی آخرت کب ہوگی؟ اچھا یہ بتائیے خدا کیسا ہے؟ اچھا یہ بتائیے خدا کو کس نے پیدا کیا ہے؟ خدا کب سے ہے؟ یہ بتائیے دنیا کب شروع ہوئی تھی؟ تو اس کے لیے جو لفظ قرآن مجید نے استعمال کیا ہے، ایک تو خوض کا لفظ استعمال کیا ہے، دوسرا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ خرص ہے، اس لیے فرمایا قتل الخراصون۔ تیسری چیز جو انسان کو دوزخ میں لے جائے گی وہ کہا گیا ہے نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم قیامت کے دن کا انکار کیا کرتے تھے۔ تو یہ سارے جو سوڈو انٹلیکچولز ہیں، یہ دانشور نہیں ہیں، یہ نام نہاد دانشور ہیں جو بس بحثیں کرتے رہتے ہیں، شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں اور کہتے ہیں قیامت کب آئے گی۔ یہ لوگ پرانے زمانے میں بھی موجود تھے اور آج کے زمانے میں بھی موجود ہیں، مستقبل میں بھی یہ لوگ موجود رہیں گے، اور یہی اصل مطالبہ ہے کہ آخرت کو تسلیم کر لیا جائے۔ تو اب یہ عبادات میں نماز کے بعد جو سب سے اہم ترین چیز ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ روزہ نہیں، روزے
روزے کا درجہ بعد میں آتا ہے، حج کا درجہ اس کے بعد آتا ہے. نماز سے جو متصل چیز ہے وہ زکوٰۃ ہے. اور یعنی جو چار بنیادی چیزیں ہیں، یعنی یہ جو مشہور حدیث ہے بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اس میں پہلی چیز تو لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ، یہ تو اس کا تعلق تو ایمانیات سے ہو گئے. اب رہ گئیں 4 چیزیں. 4 میں بھی یہ بات سمجھ لیجئے کہ 2 کا بطور خاص قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے، بطور خاص ذکر ہوا ہے. اور 30 سے زائد مقامات پر قرآن میں صلاۃ کے ساتھ زکوٰۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے. جبکہ روزے کے بارے میں آپ کو قرآن مجید میں 2-3 آیات ہی ملتی ہیں. اور حج کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ یا تو سورۃ الحج میں احکام ہے، یا سورۃ البقرہ میں ہے، یا سورۃ المائدہ میں احکام ہے. تو یہ محدود مقامات ہیں جہاں حج کا ذکر کیا گیا. جبکہ نماز کے بارے میں بے شمار صورتیں ہیں جہاں اس کی تاکید کی گئی ہے. اور نماز کے ساتھ جو متصل چیز ہے وہ زکوٰۃ ہے. اور زکوٰۃ کے بعد پھر رمضان کے روزے ہیں اور اس کے بعد حج. تو یہ ایمانیات کے بعد دوسرا جو اہم ترین شعبہ ہے وہ عبادات کا ہے، جس کو ہم مراسم عبودیت بھی کہتے ہیں، تنسک بھی کہتے ہیں، تعبد بھی کہتے ہیں، یہ مناسک حج بھی کہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہو گئی. اب اس کے بعد ایک تیسری چیز ہے اور وہ ہے معاشرت. معاشرت نکاح کے نتیجے میں بنتی ہے، یعنی نکاح کے نتیجے میں رشتے بنتے ہیں. بغیر نکاح کے کوئی باپ نہیں بنتا، کوئی ماں نہیں ہو سکتی، کوئی ماموں نہیں، خالہ نہیں، سارے رشتے ماں کے پیٹ میں بنتے ہیں. اور یہ ایک پورا ایک نظام ہے. اس نظام میں ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہوتے جاتے ہیں اور کچھ لوگ اپنی نئی ذمہ داریوں کو سنبھال لیتے ہیں. جیسے آپ کی یونیورسٹی میں ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی لیکچرر کی حیثیت سے یہاں آتا ہے، اس کے بعد وہ اسسٹنٹ پروفیسر ہو جاتا ہے، پھر کچھ کورس کر کے وہ ایسوسیٹ پروفیسر ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد فل پروفیسر ہو جاتا ہے، پھر ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بن جاتا ہے، پھر جو ہے ڈین بن جاتا ہے فیکلٹی کا، وائس چانسلر بن جاتا ہے، یونیورسٹی کا پریزیڈنٹ بن جاتا ہے. بالکل اسی طرح آپ خاندان میں دیکھیے، جیسے ہی شادی ہوتی ہے تو بیوی کا حق بھی شروع ہو جاتا ہے، شوہر کا حق بھی شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد 1 سال کے بعد بچہ جب پیدا ہوتا ہے، بچے کے حقوق شروع ہو جاتے ہیں. بچہ جب ذرا بڑا ہوتا ہے 5-6 سال کا، ماں باپ کے حقوق شروع ہو جاتے ہیں، بڑے بھائی کے حقوق شروع ہو جاتے ہیں، بڑی بہن کے حقوق شروع ہو جاتے ہیں. اب چھوٹے بچے بڑے بھائی کی مدد کرتے ہیں، بڑی بہن کی مدد کرتے ہیں، بڑا بیٹا اپنے باپ کی مدد کرتا ہے اور بڑی بیٹی اپنی ماں کی مدد کرتی ہے. ایک ڈسپلن ہے یہ. اس کے 15-20 سال کے بعد ہوتا یہ ہے، باپ ریٹائرڈ ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے اور بیٹا قوام بن جاتا ہے گھر کا. یہ ٹرانسفر آف پاور ہوتا رہتا ہے. ہر 30 سال کے بعد 25 سال کے بعد اقتدار کی تبدیلی ہوتی رہتی ہے خاندان کے اندر. لڑکیاں بیاہ کر دوسرے خاندان میں چلی جاتی ہیں. یہ ایک نظام ہے اسلام کا، اور اس میں سب سے زیادہ اہمیت ہے صلہ رحمی کی اور قطع رحمی سے بچنا چاہیے. یہ 2 خاص اصطلاحات ہیں قرآن مجید میں استعمال ہوئی ہیں کہ رشتوں کو جوڑنا چاہیے، یہ فرض ہے، لازم ہے، اور قطع تعلقی سے بچنا چاہیے، قطع رحمی سے بچنا چاہیے. اکثر لوگ قسم کھا لیتے ہیں کہ ہم شادیوں میں نہیں جائیں گے، جنازے میں نہیں جائیں گے، یہ میرا چچا نہیں ہے، یہ میری خالہ نہیں ہے، میرے ماموں نہیں ہے، رشتوں کو کاٹ دیتے ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم، بچے دانی، یہ قیامت کے دن عرش سے لٹک کر کہے گی کہ اے اللہ، جس نے مجھے کاٹا تو اس کو کاٹ دے،
اور جس نے مجھے جوڑا تو اس کو جوڑ دے۔ تو رشتہ داروں کے بھی حقوق ہیں، اسی لیے قرآن نے کہا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ تو یہ جو معاشرہ ہے، معاشرہ کیسے بنتا ہے؟ یہ خاندان کے مجموعے کو معاشرہ کہتے ہیں، اور کئی خاندانوں سے مل کر قبیلہ بنتا ہے، پھر قبیلے سے شہر بنتے ہیں، اور شہر سے ملک بنتے، صوبہ بنتا ہے، ملک بنتا ہے، اور ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ تو اسلام کی تعلیمات ہیں معاشرتی، نکاح کے احکام دیے گئے، طلاق کے احکام دیے گئے، خلا کے احکام دیے گئے، تفریق کے احکام دیے گئے، حقوق اور فرائض کا تعین کر دیا گیا، قوامیت کا تعین کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد ایک شعبہ ہے اخلاقیات کا۔ پہلا شعبہ کیا ہوا؟ ایمانیات کا۔ دوسرا شعبہ کیا ہوا؟ عبادات کا، جس میں نماز اور زکوٰۃ کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے۔ تیسرا شعبہ ہو گیا معاشرت کا، معاشرت کا، خاندان کا، نکاح کا ادارہ۔ یہ ایک بڑا انسٹیٹیوشن ہے۔ یہ میں آگے بات کروں گا کہ مغرب کے تصورات کیا ہیں، اس پر مزید گفتگو میں آگے چل کر کروں گا۔ اب آ جائیے اخلاقیات۔ اسلام کے نزدیک اخلاق دو قسم کے ہیں، ایک محاسن اخلاق ہیں، ایک رذائل اخلاق ہیں، یعنی اخلاق کی خوبیاں ہیں، اور ایک بد اخلاقی ہے، ایک خوش اخلاقی ہے، ایک بد اخلاقی۔ تو دونوں کی قرآن اور حدیث میں کھول کھول کر وضاحت کی گئی ہے۔ اب یہ دو چیزیں ایک دوسرے کی ضد ہوتی ہیں، ذرا اس کو سمجھ لیجیے۔ مثال کے طور پر سچ بولنا یہ ایک نیکی ہے، یہ ایک اخلاقی خوبی ہے، اور اس کی ضد کیا ہے؟ جھوٹ بولنا۔ جھوٹ بولنا ایک برائی ہے، ایک بدی ہے، ایک گناہ ہے۔ تو سچ کے مقابلے میں جھوٹ۔ تو اسلام اس طرح دونوں چیزوں کو واضح کرتا ہے، صحیح چیز کو بھی اور غلط چیز کو بھی۔ قد تبین الرشد من الغی، بلا شبہ رشد و ہدایت کو غی کے ساتھ الگ کر کے، چھانٹ کر کے ممتاز و ممیز کر دیا گیا ہے، بالکل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا گیا۔ اب آ جائیے، ایک آدمی ہوتا ہے جو یک رنگ ہوتا ہے، جس میں یک رنگی پائی جاتی ہے، اور ایک آدمی ہوتا ہے جس کے اندر دو رنگی پائی جاتی ہے۔ یہ انسان، آپ دیکھیے آپ کے اطراف میں ایسے لوگ موجود ہیں، اسپلٹ پرسنالٹیز ہوتی ہیں۔ اچھا، آپ نے بہت سارے دوستوں کو دیکھا ہوگا، آپ سے ملیں گے السلام علیکم، بڑے جھک کے ملیں گے، مسکرا کے ملیں گے، نرمی سے بات کریں گے۔ آپ ان کے گھر جائیے، گھر میں داخل ہوتے ہی چلانا شروع کر دیں گے۔ اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کو کہ باس کے کمرے میں جائیں گے، وائس چانسلر کے کمرے میں جائیں گے، یہ ڈپارٹمنٹ ہیڈ کے کمرے میں جائیں گے، ایسے جائیں گے جیسے چوہا داخل ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی اپنے کمرے میں آتے ہیں اور اپنی چپراسی کو آواز دیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھیڑیا آ گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ شخصیت کی دو رنگی ہے۔ اسی لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن بدترین حالت میں ذو الوجہین ہوگا۔ ذو الوجہین کا مطلب یہ ہے دو چہروں والا۔ یہ بہت بڑی بد اخلاقی ہے کہ آپ ابھی وہاں اس کمرے کے اندر آپ کی شخصیت بالکل الگ تھی، اور جیسے ہی آپ اپنے کمرے میں آ گئے ہیں آپ کی شخصیت بدل گئی ہے۔ کیا آپ اپنے چپراسی سے یا اپنے نائب قاصد سے نہیں کہہ سکتے بیٹا تمہارا کیا حال ہے، تمہارے بچوں کا کیا حال ہے؟ اس کو بیٹا نہیں کہہ سکتے، آپ اس سے پیار سے بات نہیں کر سکتے، اس سے نرمی سے بات نہیں کر سکتے، اس سے مسکرا کے بات نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ ایک پورا کمپلیکس ہوتا ہے آپ کا کہ میں گریڈ 17 میں ہوں، میں گریڈ 18 میں ہوں، گریڈ 19 میں ہوں، مجھے 20 والے کی غلامی کرنی ہے، مجھے 21 والے کی غلامی کرنی ہے، 22 والے کی غلامی کرنی ہے مجھے، اور یہ معمولی
یہ گریڈ 9 میں ہے، گریڈ 8 میں ہے، 16 میں ہے، نان گزیٹڈ ہے، اس کو مجھے کچلنا ہے، اس کو ڈانٹنا ہے اس کو. تو یہ آپ کی بد اخلاقی کا مظہر ہے یہ. اسی طرح بے شمار اور چیزوں کو لے لیجیے کہ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود قرآن مجید نے یہ کہا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. سورۃ القلم میں آپ دیکھیں گے کہ بتایا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کے اخلاق کیسے ہیں، اور اس کے برخلاف ولید بن مغیرہ، خالد بن ولید کا جو باپ تھا ولید بن مغیرہ، اس کی 8 صفات بیان کی گئی. یعنی 2 قسم کے کیریکٹرز کے درمیان کمپیریزن ہے. اسلامی قیادت کیسے ہوتی ہے اور غیر اسلامی قیادت کیسی ہوتی ہے. تو وہاں ان کو کہا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. حلاف یعنی یہ جو غیر اسلامی اخلاق ہیں کہ بات بات پر قسم کھانا. قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بات بات پر قسم کھانا. خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا، جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا. تو جھوٹی قسمیں کھانا حلاف کہا گیا. ایک حالف ہوتا ہے، ایک حلاف ہوتا ہے جو بہت زیادہ قسمیں کھاتا ہے. مشاء بنمیم، بد اخلاقی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ایک محفل کی بات دوسری محفل میں کی جائے. یعنی ایک گھر کی بات دوسرے گھر میں، ایک دفتر کی بات دوسرے گھر میں پہنچا دی جائے. مثال کے طور پر آپ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کے کمرے میں چلے گئے، مثال کے طور وہاں ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کسی آدمی کے اوپر ناراض تھے یا اس پر برس رہے تھے، غصہ کر رہے تھے. اب باہر نکلے آپ اور آپ نے آ کے پورے لوگ کہہ دیا کہ جی ان کی بہت اندر بڑی گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہے اور ان کی بڑی بے عزتی کی گئی ہے، اور مجھے تو انہوں نے بٹھا کر چائے پلائی اور میرا بڑا اکرام کیا، بڑا اعزاز کیا. یہ کیا ہے؟ مشاء بنمیم، معتد، حد سے تجاوز کرنا، اثیم، گناہگار. اور یہاں تک کہا گیا کہ یہ بد اصل ہے. تو کہا جاتا ہے، بعض تفاسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ ولید بن مغیرہ اپنی ماں کے پاس گیا جب یہ سورۃ القلم کی آیات نازل ہوئی جس میں 8 صفات ہیں، اور اس نے جا کر کہا کہ 7 کے بارے میں یعنی محمد نے یہ کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس نے یہ کہا ہے کہ میں بد اصل ہوں، مجھے اس بارے میں بتاؤ. تو کیا میں مغیرہ کا بیٹا نہیں ہوں؟ تو اس کی ماں کہنے لگی کہ میں تجھے بتاؤں کہ مغیرہ تمہارا جو باپ تھا وہ نامرد تھا، اور میرے ہاں ایک چرواہا آیا کرتا تھا جس کی تم اولاد ہو. چرواہے کی اولاد ہو تم، یعنی ناجائز اولاد ہو تم. یہ سورۃ القلم کے بارے میں. تو اخلاقیات میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آدمی عالی نسب ہو. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نسب کے بارے میں فرمایا کہ میں عدنان کی نسل سے ہوں، اور میں ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہوں، اور میں قصی کی نسل سے ہوں، اور میں قریش اور فہر کی نسل سے ہوں، اور ہمارے خاندان میں کوئی ولد الزنا پیدا نہیں ہو، بغیر نکاح کے کوئی پیدا نہیں ہو. تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے، ذرا سمجھ لیجئے اس کو. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اخلاق کی تکمیل کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں. دوسری حدیث میں ہے کہ تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اخلاق کے اعتبار سے اچھا. ابھی میرے آنے سے پہلے یہاں تلاوت ہو رہی تھی سورہ طٰہٰ کی، تو وہاں دعوت کے اخلاق اور آداب سکھائے گئے. تو اور
یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون سے کہا گیا کہ قول اللین استعمال کرو، یعنی کہا گیا کہ فرعون کے دربار میں نرم گفتگو کرو۔ ایک بہت بڑے عالم دین تھے ہارون رشید، آپ کو پتہ ہے عباسی خلیفہ تھا، 170 ہجری سے 190 تک تقریباً 20 سال اس نے حکومت کی، ہارون رشید۔ تو ایک بہت بڑے عالم تھے اور انہوں نے تبع تابعی تھے، انہوں نے اس کو نصیحت کی اس کے دربار میں جا کر، اور اس کو ڈانٹا کہ تم یہ کرتے ہو اور تم یہ کرتے ہو اور تم یہ کرتے ہو۔ ہارون رشید بڑا تیز آدمی تھا، بہت ہی ذہین آدمی تھا۔ اس نے کہا حضرت یہ بتائیے کہ آپ زیادہ اچھے ہیں یا موسیٰ علیہ السلام زیادہ اچھے؟ تو وہ عالم دین جو تھے انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے موسیٰ تو پیغمبر تھے، اللہ کے رسول تھے، میں تو ایک معمولی سا گناہگار امت محمدیہ کا ایک فرد ہوں۔ اس نے کہا اچھا یہ بتائیے فرعون زیادہ برا تھا یا میں زیادہ برا ہوں؟ تو وہ کہنے لگے کہ فرعون تو اللہ کا دشمن تھا، فرعون پر تو اللہ کا عذاب نازل ہوا، فرعون تو اپنی فوج کے ساتھ غرق کیا گیا، آپ تو امیر المومنین اللہ کے فضل سے کلمہ گو ہیں۔ تو فرمایا تم پھر مجھے کیوں اس طرح ڈانٹ رہے ہو؟ اللہ نے جب موسیٰ علیہ السلام سے کہا فرعون جیسے آدمی کے ساتھ اچھی گفتگو کرو، تو یہ گفتگو کی نرمی یہ بھی اخلاقیات میں شامل ہے۔ دیکھیے جو آدمی زور سے بات کرتا ہے وہ بد اخلاق ہوتا ہے، زور سے بات کرنے والا۔ اسی لیے دیکھیے پہلے سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے تاکید کی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے مسلمانوں اپنی آواز نبی کے سامنے بلند مت کرو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہاری ساری نیکیاں غارت ہو جائیں گی اگر تم نبی کے سامنے زور سے بات کرو گے۔ پھر دیکھیے جو آدمی اپنے باپ کے سامنے اپنی ماں کے سامنے زور سے بات کرتا ہے وہ بد اخلاق ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں کہا گیا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے سامنے اف بھی نہ کہو، اف کلمہ ناراضی ہے۔ اچھا یہ دیکھیے جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اس میں آخری نصیحت یہ تھی وَخْفِضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز مدھم رکھو، نیچی رکھو، چلاؤ مت، چیخو مت، آہستہ بات کرو، آہستہ بات کرو۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بلا شبہ سب سے بھدی سب سے بھونڈی آواز گدھے کی ہوتی ہے۔ بیٹا بات آہستہ کرو۔ جو اپنے استاد کے سامنے چلاتا ہے، جو اپنے نوکر کے سامنے چلاتا ہے، جو اپنی بیوی کے سامنے آواز بلند کرتا ہے، جو اپنے بیٹے کے سامنے چلاتا ہے، کسی کے سامنے چلائیں آپ، لیکن ظاہر ہے بزرگوں کے سامنے، بڑے لوگوں کے سامنے یا والدین کے سامنے چلائیں تو یہ گناہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اخلاقیات میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ آپ کا لب و لہجہ کیسا ہے، آپ کی زبان کیسی ہے۔ یہ جو فحاشی ہے، فحاشی کی کیا تعریف ہے؟ تو لغت میں یہ بات ملتی ہے، لغت میں یہ بات ملتی ہے ہر قبیح چیز کو فحاشی کہتے ہیں، لیکن قرآن و سنت میں فحاشی کی کچھ خاص مثالیں دی گئی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آدمی کا اپنی سطر کو اتارنا، جیسے مرد ہے وہ پیٹ کے نیچے کا حصہ دکھا رہا ہے یا اپنی ران دکھا رہا ہے، ران جو ہے اس کے عورات میں شامل ہے، اس کی سطر میں شامل ہے۔ یہ جو ران ہے یہ باپ کو اور ماں کو اولاد کو بھی نہیں دکھائی جا سکتی، سوائے بیوی کے
کوئی مرد یہ اپنی ران کسی کو نہیں دکھا سکتا ہے. تو یہ بھی حیا میں شامل ہے اور یہ بھی اخلاقیات میں شامل ہے. اور بے لباسی اور عریانی یہ بد اخلاقی میں شامل ہے. یہ پہلی چیز ہو گئی. اور ابلیس کے بارے میں سورہ بقرہ میں جو ذکر ہوا ہے ذرا غور فرمائیے وہاں کہ وہاں فحاشی کا جب ذکر ہوا ہے وہ فحش یامر بالفحشاء، وہ فحاشی کا حکم دیتا ہے، بے لباسی کا حکم دیتا ہے. اسی نے تو آدم اور حوا کے کپڑے اتروائے تھے. یعنی اخلاقیات میں ایک بات یاد رکھیے، اخلاقیات میں ایک بات یاد رکھیے کہ گھر پر کوئی آپ کو دستک دیتا ہے، آپ گھر سے باہر جاتے ہیں تو ذرا سوچ سمجھ کر جائیے باہر. پہلے دیکھ لیجئے کہ بٹن آپ کے لگے ہوئے ہیں کہ نہیں، دیکھ لیجئے کہ بال آپ کی کنگھی ہے کہ نہیں ہے. ایک ہمارے دوست تھے، ایک جماعت کے کارکن سے ملنے کے لیے، بلکہ جماعت کے لیڈر سے ملنے کے لیے گئے. بڑے انتقال ہو گیا، بڑے نیک آدمی تھے، اللہ کے ولی تھے. صبح صبح ان کے گھر ملنے کے لیے چلے گئے فجر کی نماز پڑھ کر. تو وہ صاحب آنکھیں ملتے ہوئے باہر آئے اور دیکھا کہ نکر پہن کر اتنی وہ باہر آئے. فجر کی نماز بھی ادا نہیں کی مسجد میں اور آنکھیں ملتے ہوئے باہر آ گئے. تو انہوں نے کہا، ان کو شرم آئی، انہوں نے کہا ایسا کیجئے ہم تو 5-10 منٹ انتظار کر لیتے ہیں، پہلے آپ پجامہ تو پہن کے آئیے، اور جو ہے لگتا ہے ابھی نیند سے جاگے ہیں، پہلے وضو کر کے نماز پڑھ کے پاجامہ پہن کے باہر آئیے. آپ ذرا نکر میں آ گئے ہیں آپ. تو بے لباسی اور عریانی بھی بد اخلاقی میں اور فحاشی میں شامل ہے. اچھا اب اس کے بعد سن لیجئے، زنا کے تو ہے ہی فحش کام. لا تقربوا الزنا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، انہو کان فاحشۃ وساء سبیلا. زنا کے قریب ہی نہ جاؤ، قریب ہی نہ جاؤ. یہ ایک بہت ہی برا راستہ ہے اور ایک بہت ہی فحش کام ہے، بہت برا کام ہے، یہ فحاشی ہے. یہ تو بد اخلاقی میں اچھا اب ادھر دیکھیے، دنیا میں جتنی گالیاں دی جاتی ہیں وہ جنسی اعضاء کے ذریعے دی جاتی ہیں، چاہے وہ پشتو کی گالی ہو، انگریزی کی ہو، اردو کی ہو، پنجابی کی ہو، یا بلوچی کی ہو، کشمیری کی ہو، سندھی کی ہو، فرینچ میں ہو، جرمن میں ہو. دنیا کی کوئی زبان میں جو بھی گالی دی جاتی ہے اس میں جنسی اعضاء کو استعمال کیا جاتا ہے. یہ بات یاد رکھ لیجئے آپ، یہ بھی فحاشی ہے. اور اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن فحش کلامی نہیں کر سکتا، یعنی متفحش نہیں ہو سکتا اور وہ لعان نہیں ہو سکتا، لعن طعن نہیں کر سکتا. مومن بہت اچھے اخلاق کا مالک ہوتا ہے. مومن غصے کو پی جاتا ہے، اس میں قوت برداشت ہوتی ہے اس کے اندر. اچھا یہ ساری چیزیں ایک دن میں نہیں آتی. یہ جو اخلاقیات کا میدان ہے، میں اخلاقیات پر مزید بات کروں گا. میں 2 باتیں مجھے ذرا اور کہنے دیجئے. ایک اور شعبہ ہے ایمانیات اور عبادات اور معاشرت، تیسرا حصہ ہو گیا. چوتھا حصہ اخلاقیات کا ہو گیا. اس کے بعد ہے معاملات، اور معاملات کی بھی ایک اخلاقیات ہوتی ہے، عبادات کی بھی ایک اخلاقیات ہے اور معاشرت کی بھی ایک اخلاقیات ہے. یہ جو اخلاقیات ہے یہ سب کو یہ گھیر لینے والی چیز ہے. معاملات میں کیا چیزیں ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو. اس میں ہیں قرض کے احکام، تجارت کے احکام، مداربت کے احکام، شراکت کے احکام، رہن اور مارگیج کے احکام. یہ ساری چیزیں قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہیں. تو یہ ہے لین دین آپ کا، خرید و فروخت اور دیگر اور مالی معاملات. یہ سب معاملات کے اندر آ جاتے ہیں آپ کی.
اب اس کے بعد ایک بہت بڑا شعبہ ہے اور اہم ترین شعبہ ہے اسلام کا، اور جس پر بہت سارے دین کا دار و مدار ہے، اور وہ ہے سیاسیات۔ سیاسیات کے بغیر بہت ساری چیزیں بے معنی ہو کر رہ جاتی ہیں، بہت ساری چیزوں پر عمل نہیں کر سکتے آپ۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، حکومت نہیں ہے آپ کے پاس، تو آپ زنا کی سزا نہیں دے سکتے، چور کے ہاتھ نہیں کاٹ سکتے، سود کو مٹا نہیں سکتے، فحاشی پر پابندی نہیں لگا سکتے، آپ عریانی کو کنٹرول نہیں کر سکتے، جوئے کو کنٹرول نہیں کر سکتے، شراب کی فیکٹریاں بند نہیں کر سکتے۔ یعنی گناہوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اقتدار کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقتدار حاصل کیا اور اس کے ذریعے سے نیکی کو نافذ کیا، اور اس کے بعد خلفائے راشدین نے بھی سیاست میں حصہ لیا اور حکومت کو ایک ذریعہ بنا کر نیکی کو نافذ کیا، برائیوں کو کنٹرول کیا۔ تو اب ایک بات ضمنی سی یہاں سمجھ لیجئے، ضمنی بات سمجھ لیجئے کہ برائی کو کنٹرول کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے، اور یہ سب سے بہترین طریقہ ہوتا ہے۔ برائی کو کنٹرول کرتے ہیں آپ ایمان کے ذریعے، دعوت کے ذریعے سے، تبلیغ کے ذریعے سے۔ ایک آدمی شراب پیتا ہے، یا ایک آدمی سود کھاتا ہے، ایک آدمی ناپ تول میں ڈنڈی مارتا ہے، تو آپ اس کو آخرت کا خوف دلاتے ہیں، اللہ کا خوف دلاتے ہیں، آخرت کی بات کرتے ہیں، جنت میں یہ ہوگا اور دوزخ میں یہ ہوگا، اور اس کے فضائل بتاتے ہیں اور مناقب بتاتے ہیں آپ، اور بتاتے ہیں کہ اس کے یہ فوائد ہیں اور یہ نقصانات ہیں، اور بات اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے، وہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دعوت و تبلیغ سے نہیں سنبھلتے، جو اردو کا محاورہ ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، تو صرف کلیمی سے کام نہیں چلتا۔ اس لیے علامہ اقبال نے ایک مصرع کہا، اور وہ ایک مصرع ایسا ہے جو ہزاروں کتابوں پر بھاری ہے، ہزاروں کتابوں پر بھاری ہے، ایک مصرع ہے صرف۔ فرمایا عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد۔ کلیمی یعنی کلیمی کا مطلب ہے دعوت اور تبلیغ۔ بہت سے اب ہمارے یہ تبلیغی جماعت کے بھائی ہیں، 50-60 سال سے محنت کر رہے ہیں، 70 سال 80 سال سے محنت کر رہے ہیں، اور بڑی محبت سے کرتے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کے ہاتھ میں ڈنڈا نہیں ہے، ان کے ہاتھ کلیمی ہو رہی ہے، کلیمی ہو رہی ہے، لیکن موسویت نہیں ہے اس میں۔ عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد۔ ڈنڈے کا ہونا بھی ضروری ہے، فاروقیت کا ہونا بھی ضروری ہے، صدیقیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں۔ دیکھیے میں دو پہلو بتاتا ہوں آپ کو۔ وہی ابو بکر صدیق ہیں، جب وہ مسلمان ہوئے تو ان کے توسط سے بے شمار لوگ مسلمان ہوئے۔ عبد الرحمن بن عوف، ان کے جتنے دوست تھے ابو بکر کے، وہ سب کے سب مسلمان ہوئے، چاہے وہ عبد الرحمن بن عوف ہوں، وہ طلحہ ہوں، وہ زبیر ہوں، یہ سب حضرت ابو بکر، حضرت عثمان بھی، یہ سب ابو بکر کے دوست تھے۔ تو یہ ان کی کلیمی تھی، یہ ان کی کلیمی تھی کہ ان کے سارے دوست ابتدا ہی میں مسلمان ہو گئے، عشرہ مبشرہ میں شامل ہو گئے۔ لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور امیر مسلمانوں نے کہا ہم نماز پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے، بکریوں کی زکوٰۃ نہیں دیں گے، اب ابو بکر بالکل مختلف ہے، کلیمی کے بجائے ان کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، اور وہ کہتے ہیں واللہ لاقتلنہم، اللہ کی قسم میں اس کی گردن ماروں گا، اس کو قتل کروں گا جو نماز پڑھتا ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا۔ من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ،
جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتا ہے میں اس کی گردن ماروں گا. دیکھ رہے؟ تو کلیمی کا اپنا مقام ہے اور عصا کا اپنا ہے. تو یہ خیر یہ تو ایک ضمنی بات میں نے کر دی. اب آتے ہیں دوبارہ ہم اخلاقیات کی طرف. اب معاشرت دیکھیے، پہلے چلیے ہم عبادات ہی کی طرف آتے ہیں. نماز کی بھی ایک اخلاقیات ہے، اور نماز کی اخلاقیات یہ ہے، اس کے بھی دو پہلو ہیں. نماز یعنی اخلاقیات کے دو پہلو ہوتے ہیں. میں نے پہلے کہا تھا آپ کو، ایک اچھے اخلاق ہوتے ہیں، ایک برے اخلاق ہوتے ہیں. اب ایک اور پہلو سے دیکھیے، اخلاقیات کا ایک باطن ہوتا ہے، ایک ظاہر ہوتا ہے، اور اصل چیز ہوتی ہے باطن کی، نیت کی درستگی. یہ اہم چیز ہے. اب نماز کی اخلاقیات یہ ہے کہ نماز اللہ کے لیے پڑھی جائے، نماز ریاکاری سے پاک ہو. ادھر دیکھیے، سورۃ الماعون کے بعد کون سی سورت ہے؟ سورۃ الماعون کے بعد کون سی سورت ہے؟ سورہ کوثر ہے. دیکھیے ان کا باہمی ربط بھی بتاتا ہوں میں. سورہ ماعون میں کہا کہ الذین هم فی صلاتہم ساہون، یعنی مسلین کی تباہی ہے. الذین هم یراؤون، جو دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں ان کو ویل میں ڈالا جائے گا، ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا. ان نمازیوں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا جو کبھی کبھی نماز پڑھتے ہیں، جو نماز سے غفلت برتتے ہیں، عید کے دن پڑھتے ہیں، جمعے کے دن پڑھتے ہیں، ہمیشہ نہیں پڑھتے، باقاعدگی سے نہیں پڑھتے، اور دنیا کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، فوٹو سیشنز کے لیے پڑھتے ہیں. اگلی صورت میں کہا گیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ، دنیا کو دکھانے کے لیے مت پڑھو، کیمرے کے لیے مت پڑھو، اللہ کے لیے پڑھو. لِرَبِّكَ، قربانی بھی غیر اللہ کے لیے مت کرو. لِرَبِّكَ وَانْحَرْ لِرَبِّكَ، یہ لِرَبِّكَ دونوں کے بیچ میں ہے. یہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ لِرَبِّكَ دونوں کے لیے ہے. یہ جو کام کرو اللہ کے لیے. إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اب نماز کی یہ تو باطن کی اخلاقیات ہے نا، کہ دل پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ. لیکن ظاہر بھی آپ کا بالکل سجدے کی جگہ پر نگاہ مرکوز رہے، ادھر ادھر نہ دیکھیں، التفات نہ ہو، گردن کو نہ پلٹائیں، داڑھی کھجا رہے ہیں، ایک پاؤں پہ کھڑے ہوئے ہیں، کبھی ادھر بے چینی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کبھی پیٹھ کھجا رہے ہیں، کبھی سر کھجا رہے ہیں. تو یہ کیا چیز ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا باطن اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے، دماغ نہیں ہے، دل نہیں ہے، اس لیے آپ کا ظاہر بھی. تو یہ نماز کی بھی ایک اخلاقیات ہے، اس کی پابندی بہت ضروری ہے. اب آ جائیے معاشرت میں، میں نے جیسے کہا کہ ان کو اف تک نہ کہو، ماں باپ کو اف تک نہ کہو، یہ اخلاقیات ہے. بیوی کے بارے میں کہا گیا تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے. خیارکم خیارکم لزوجی، خیارکم خیارکم لأہلی. جب بات کرو تو مسکراتے ہوئے بات کرو. اخلاقیات میں یہ بات بھی شامل ہے، مسکراتے ہوئے بات کرو. یعنی آپ سنت کہتے ہیں نا، بہت سارے لوگ سنت کی زبان پر رٹ لگی رہتی ہے، تو ان کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ مسکرانا بھی ایک سنت ہے. ایک حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں، ایک صحابی روایت کرتے ہیں، ما رأیت اکثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو مسکراتے نہیں دیکھا. ہمیشہ آپ کے چہرے پر جو مسکراہٹ ہوتی تھی، تبسم ہوتا تھا ہمیشہ. یہ بھی اخلاقیات ہے. کسی کا جب استقبال کرتے ہیں آپ تو مسکرا کے استقبال کیجیے.
ہاتھ آگے سب سے پہلے بڑھائیے، آپ پہلے آگے بڑھ کے ملیے، ہاتھ دونوں کشادہ کیجیے، گلے لگائیے، آگے بڑھیے، یہ آپ کی اعلیٰ اخلاق۔ دیکھیے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کے ساتھ اکرام کرے، مہمان کے ساتھ۔ آپ کے گھر مہمان آیا ہے، سب سے اچھی چادر اور سب سے اچھا بستر اس کو پیش کیجیے، سب سے اچھا تکیہ گھر میں جو ہے وہ مہمان کو دیجیے، سب سے اچھی پلیٹ اس کو لا کے دیجیے، سالن جا کے دیکھیے برتن میں 2 بوٹیاں ہوں تو خود آلو کھائیے، 2 بوٹیاں مہمان کو دے دیجیے۔ یہ ہے، دیکھیے اخلاقیات کیا چیز ہے، اخلاقیات کس چیز کا نام ہے؟ آپ اخلاقیات یہ ہیں کہ آپ مہمان کے ساتھ اچھے، آپ پڑوسی، فَلْيُكْرِمْ جَارَ، آپ پڑوسی کے ساتھ کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم شوربہ بناؤ تو اس میں پانی تھوڑا سا ملا دو اور اپنے پڑوسیوں کو بھی اپنے سالن میں شریک کرو، پڑوسیوں کو دو۔ حضرت عائشہ نے ایک دن پوچھا کہ میں نے کچھ شوربہ بنایا ہے لیکن سب کو میں بھیج نہیں سکتی، ادھر کا بھی پڑوسی ہے ادھر کا بھی ہے، تو پہلے کس کو بھیجوں، پہلے کس کا حق ہے؟ تو فرمایا جس کا دروازہ تمہارے دروازے سے قریب۔ یہ بھی اخلاقیات۔ آپ نئے محلے میں جاتے ہیں، نیا گھر کرائے پہ لیتے ہیں، آپ ہاسٹل میں آتے ہیں، نئے کمرے میں آتے ہیں، پہلا کام یہ کیجئے ہاسٹل میں آنے کے بعد ساتھ والے کمرے میں جا کر لوگوں سے پوچھئے کہ میں نیا آیا ہوں، میں چارسدہ کا رہنے والا ہوں، میں چترال کا رہنے والا ہوں، میں کوہاٹ کا رہنے والا ہوں، میرا نام یہ ہے، آپ کا کیا نام؟ میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیے، میں آپ کا پڑوسی ہوں، آپ کے ساتھ والے کمرے میں رہتا ہوں، مجھے یاد کیجئے، کوئی ضرورت ہو تو میرے پاس ایک موٹر سائیکل بھی ہے، میں آپ کو لے جا سکتا ہوں، کوئی چیز خریدنی ہو تو دلا سکتا ہوں، میں سبزی خریدنے جا رہا ہوں، آپ کے لیے کوئی چیز لانی ہو تو بتا دیجئے، میں پھل خریدنے جا رہا ہوں، کوئی چیز لانی ہو تو آپ بتا دیجئے، میں مارکیٹ تک جا رہا ہوں بتا دیجئے۔ تو یہ حسن اخلاق کیا چیز ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھی بات کریں، بات نرم کریں، آپ مسکرا کر بات کریں۔ اخلاقیات میں 2 باتیں اور بھی سمجھ لیجئے، ایک ہے بخیلی اور کنجوسی، اور ایک ہے ایثار اور قربانی۔ بخیلی جو ہے وہ بدخلقی، بد اخلاقی ہے، اور فیاضی یہ اخلاق کا جو ہے ایک اعلیٰ مرتبہ ہے کہ آپ کو مفلسی کا ڈر نہ ہو، خرچ کرتے جائیے، آپ بھائی آ گیا اس کو دے دیا اس کو کچھ، یعنی میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں اور خود بھی میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں حج کے لیے جا رہا تھا، میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، میرے دیکھو کلاسٹ کے اندر میرے کتنے کرتے ہیں، کتنی جو ہے میری شلواریں ہیں، اس میں سے آدھے نکال کر غریبوں کو دے دو۔ پچھلے سال میں نے عمرہ کیا، بلکہ اس سال میں نے عمرے پہ جانے سے پہلے پھر میں نے بیٹی سے کہا کہ پھر آدھے نکال دو، اس میں سے آدھے جوتے اس میں سے نکال دو، ایثار کرو۔ کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے آپ کی الماری بھری پڑی ہے، 10 جوتے آپ کے پاس رکھے ہوئے ہیں، 25 جوڑے کپڑے آپ کے پاس رکھے ہوئے ہیں، دیتے جاؤ لوگوں کو۔ گھر کے اندر بہت سارا سامان رکھا ہوا ہے، فضول لے جائیں آپ، مجھے ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کو ضرورت ہے تو لے جائیں۔ تو جو یہ ہے آپ کی اخلاق۔ اچھا، اب ایک بات اور بھی ذرا سمجھ لیجیے، حسن اخلاق دیکھیے وہاں سورہ آل عمران میں یہ بات آئی ہے
عافین عن الناس والکاظمین الغیظ، اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ محسن ہے، یہ محسنین ہے، یعنی یہ احسان کرنے والے لوگ ہیں۔ تو ایک مرتبہ یہ واقعہ نقل ہوا ہے تاریخ میں کہ حضرت علی کے پاس ایک لونڈی تھی، اور بڑی ذہین لونڈی تھی، اور گھر کے کام کاج کرتی تھی، اور قرآن کا علم رکھتی تھی۔ تو وہ ایک پیالے میں شوربہ لے کر آئی، گوشت کا شوربہ لے کر آئی، اور مہمان بیٹھے ہوئے تھے، اور جو ہے ایک مہمان کے کپڑوں پر اس نے شوربہ گرا دیا۔ تو حضرت علی نے اس کو غضبناک نگاہوں سے دیکھا، غصے سے دیکھا اس کو۔ تو اس نے یہ کہا کہ اللہ کے لوگوں میں ایسے بھی ہوتے ہیں عافین عن الناس، اس نے کہا کہ کاظمین الغیظ، جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، کاظمین الغیظ۔ تو حضرت علی نے کہا جا، میں نے تجھے معاف کیا۔ جب اس نے کہا کہ عافین، اس کے بعد والی آیت پڑھی عافین عن الناس، بات کا ٹکڑا پڑ، لوگوں کو وہ غصہ بھی جو ہے پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا جا، میں نے تجھے آزاد کیا۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ اپنے لوگوں کے ساتھ، اور بالخصوص نوکروں کے ساتھ، ماتحتین کے ساتھ آپ کا کیا سلوک ہے۔ دیکھیے، آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو رہا تھا تو آپ نے آخری کی کلمات کیا ادا کیے تھے؟ آپ نے کہا تھا الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا خیال کرو، نماز کا خیال کرو، اور پھر فرمایا وما ملکت ایمان، اپنے ماتحتین کا خیال کرو، ماتحتین پر ظلم مت کرو، نوکروں پر، چپراسیوں پر، نائب قاصدین پر، آپ کے سبارڈینیٹس جو ہیں ان پر غصہ مت کرو۔ دیکھیے انسان آزاد ہے، انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، کوئی آپ کو بے عزت نہیں کر سکتا۔ میں نے فیس بک پر بھی یہ بات لکھی ہے کہ ایک جج قتل کا فیصلہ صادر کر سکتا ہے، عمر قید کی سزا دے سکتا ہے، کوڑوں کی سزا دے سکتا ہے، جرمانہ عائد کر سکتا ہے، جیل بھجوا سکتا ہے، کوڑے لگوا سکتا ہے، لیکن بے عزت نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ عزت اللہ نے دی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو تکریم عطا کی۔ اللہ کی دی ہوئی عزت کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام، مالہ ودمہ وعرضہ، مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کا مال بھی حرام ہے، اور اس کا خون بھی حرام ہے، اور اس کی عزت و آبرو بھی حرام ہے، عرض بھی حرام ہے اس کی۔ اچھے اخلاق سے بات کیجئے نا، آپ سزا بھی دیجئے تو آپ کو گالی دینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کہیے، سزا جب دے رہے ہیں آپ کہیے کہ میں آپ کو پھانسی کی سزا دے رہا ہوں، اور اس کے بعد کہیے کہ آپ اپنے رب سے توبہ کیجیے اور اللہ آپ کو جنت میں داخل کرے، اللہ آپ کا خاتمہ ایمان پر کرے۔ آپ کا جرم ثابت ہو گیا ہے، میں آپ کو پھانسی کی سزا دے رہا ہوں، اللہ آپ کو ایمان عطا فرمائے، آپ کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ دیکھیے آپ کا بھائی ہے، آپ اس کے لیے اچھی تمنا کیجیے نا۔ قصاص، کتب علیکم القصاص، جان کے بدلے جان، یہ تو سزا دے سکتے ہیں آپ۔ اگر مقدمہ ثابت ہو گیا اور قتل جو ہے ثابت ہو گیا، لیکن بے عزت کیوں کرتے ہیں اپنے بھائی کو آپ؟
بے عزت نہیں کر سکتے آپ. تو یہ اخلاقیات میں یہ بات بھی شامل ہے، اپنے آپ کو ہمیشہ عاجز سمجھو. دیکھیے سورۃ النحل میں جائیے، سورۃ النحل میں جائیے. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکروں کے معائنے کے لیے نکلے. ان کی 3 فوجیں تھیں، انسانوں کی فوج تھی، جنات کی فوج تھی، پرندوں کی فوج تھی. خیر وہ جب نکلے تو ایسا ان کا روب تھا، دبدبا تھا، جلال کا یہ عالم تھا. قالت نملۃ ادخلوا مساکینکم. ایک چونٹی کہنے لگی اپنے اپنے سوراخ میں داخل ہو جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل نہ دے. اچھا خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی. تو ایک سیکنڈ کے لیے سلیمان علیہ السلام نے محسوس کیا کہ دیکھو میری کیا شان ہے. کیا چونٹیاں کہہ رہی ہو جاؤ سلیمان. ہر آدمی ڈر رہا ہے. ہدہد، پرندے پریشان، فوج پریشان، جنات پریشان. حضرت سلیمان آئے، پتہ نہیں ذبح کر دیں، سزا دیں، کیا کریں. فتبسم ضاحکا من قولها. اچھا اس وقت ایک مسکراہٹ ان کے چہرے پر نمودار ہوئی. ایک فخر کا سا عالم، ایک خوشی محسوس ہوئی ان کو کہ دیکھو میری کتنی شان ہے، میرے ماتحت کتنی فوجیں ہیں. لیکن فوراً انہوں نے کہا ربی اوزعنی، ربی اوزعنی، میں تیرا بندہ ہوں، مجھے متکبر نہ بنا، مجھے کنٹرول میں رکھ، مجھے قابو میں کر دے. مجھے خدا مجھے غرور سے بچا لے، تکبر سے بچا لے. یہ اللہ کے نبی سلیمان ہیں، ان کو ایسی حکومت دی گئی تھی جو دنیا میں کسی کو نہیں دی گئی. یہ ہیں دیکھیے انبیاء کے اخلاق. اور فبی ہداہ مقتدی، انہی کی پیروی کرو. یہ قرآن میں حکم دیا گیا فبی ہداہ مقتدی. یہ انبیاء کے اخلاق. اچھا اب دیکھیے سورہ شعراء میں حضرت موسیٰ اور فرعون کا ایک مکالمہ نقل ہوا ہے. آپ جا کر سورہ شعراء کا مطالعہ کیجئے اور دیکھیے کہ فرعون کتنی بد اخلاقی سے پیش آ رہا ہے اور حضرت موسیٰ کتنے اعلیٰ اخلاق کا ثبوت دیتے ہیں. اچھا وہ پوچھتا ہے تمہارا رب کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ جواب دیتے ہیں رب العالمین، سارے کائنات کے نظام کو چلانے والا، چاند سورج کا رب، فلاں رب، یہ رب، رب العالمین. تو اب فرعون تنزیہ جو ہے وہ اس کی کیبنٹ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، کور کمانڈرز اور فوجی جنرل بیٹھے ہوئے ہیں سارے، حمان اور قارون اور سارے لوگ. وہ کہتا ہے الا تسمعوا، سن رہے ہیں؟ دیکھو یہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں، یہ موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں پتہ ہے؟ دیکھو ذرا، دیکھو، سنو اس کو. وہ اپنی تقریر جاری رکھتے ہیں. حضرت موسیٰ کہتے ہیں رب السماوات والارض. وہ اپنی اللہ کا تعارف بیان کرتے ہیں. اچھا اس کے بعد فرعون کہتا ہے کہ ان سے کہتا ہے کہ یہ تو پاگل ہے جو تم لوگوں کو کی طرف بھیجا گیا ہے، مجنون. اب حضرت موسیٰ کو غصے میں آنا چاہیے تھا. وہ مجنون کہہ رہا ہے، پاگل کہہ رہا ہے، لیکن وہ اس کی طرف بالکل دھیان نہیں دیتے. اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، اپنی تقریر جاری رکھتے ہیں، اپنی تبلیغ جاری رکھتے ہیں، اللہ کا تعارف وہ پیش کرتے ہیں. تو دعوت و تبلیغ میں بھی اخلاقیات کی بڑی اہمیت ہے. اچھا
اچھا اسی طرح لوگوں کو معاف کر دینا. اچھا لوگ کیا کرتے ہیں, سینے میں ایک چیز لے کر بیٹھ جاتے ہیں, فلاں وقت میں 5 سال پہلے اس نے میری بے عزتی کی تھی, فلاں وقت اس سے میرا جھگڑا ہوا تھا, بھول جاؤ. دیکھیے یہ خامخواہ کا آپ نے غم پالا ہوا ہے, بھول جاؤ اس کو, پرانی چیز کو بھول جاؤ, ہو گئے پرانی بات ہے. اب 5 سال میں ہو سکتا ہے کہ وہ بدل گیا ہو, اس کے اخلاق بدل گئے ہوں, اس نے مطالعہ کیا ہو, اس کو کوئی اچھا دوست مل گیا ہو, کوئی اچھی صحبت نصیب ہو گئی ہوگی, اس کو بدل گیا ہوگا نا. تو آپ کیوں 5 سال تک وہ, اچھا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں اس وقت تک ان کو چین نہیں آتا جب تک کہ وہ بدلہ نہ لے لیں. اب وہ سوچتے رہتے ہیں کہ اس نے مجھے یہ ایک جملہ کہا تھا, اگلی دفعہ جب وہ ملے گا میں 5 جملے اس کے اوپر چلوں گا. سوچتے رہتے ہیں, پلاننگ کرتے ہیں اس کی. تو یہ بھی آپ اپنے آپ کو بیمار کر رہے ہیں. اچھا آدمی پرانی چیزوں کو بھول جاتا ہے, پرانی چیزوں کو بھول جاتا ہے. اور یہ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے ہے کہ آپ نے اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا, سب کو معاف کر دیا, اور کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم. اور حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیجیے, وہی 11 بھائی تھے جنہوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا تھا. 11 بھائی تھے نا, لیکن جب ان کو اقتدار ملا تو ان کو فلسطین سے مصر بلوایا نہیں, اور کہا کہ آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں, لا تثریب علیکم اليوم. تو یہ ایک مسلمان کا جو اخلاق ہوتا ہے وہ بہت اعلیٰ ہوتا ہے, وہ ضبط کرتا ہے. اچھا ادھر دیکھیے, آپ کا چھوٹا بھائی اگر آپ کے سامنے چلا کر بات کرے یا بدتمیزی کرے, آپ کیا کریں گے؟ آپ کو پی جانا چاہیے, جواب نہ دیں. یہ نہ کہیں تو چھوٹا ہو کر مجھے اونچی آواز میں بات کرا, گیٹ آؤٹ فرام مائی ہاؤس. نہیں, یہ رویہ نہیں. اچھا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ دیکھ لیجیے آپ. ابراہیم علیہ السلام کا باپ کہتا ہے وَهْجُرْنِي مَلِيًّا, get out immediately, get out immediately. اگر تو میری لَإِن لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ, میری بات نہیں مانے گا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا, پتھر سے مار مار کے ہلاک کر دوں گا. وَهْجُرْنِي مَلِيًّا, immediately get out. اب وہ کیا کہتے ہیں دیکھیے, اخلاق دیکھیے آپ. سأستغفرک, میں آپ کے لیے انشاءاللہ دعا کروں گا اپنے رب سے. دیکھ رہے ہیں, یہ ہے اعلیٰ اخلاق. مہمانی کا ذکر ہوا نا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے انسانی شکل میں. انہوں نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ آپ کون سے شہر سے آئے ہیں, آپ کا کیا نام ہے. بٹھایا ان کو اور اندر چلے گئے. اندر جا کر ایک بھنا ہوا بچڑے یا اس کا گوشت لے کر آئے اور ان کے سامنے پیش کی. یعنی مہمانی کی انتہا ہے, نام پوچھے بغیر, شہر پوچھے بغیر, علاقہ پوچھے بغیر, غرض و غایت پوچھے بغیر, اندر جا کر باہر سے آئے ہیں, دوسرے شہر سے آئے ہیں, بھنا ہوا بچڑا ان کی خدمت میں پیش کر دیا. یہ ہے مہمانی, یہ ہے اعلیٰ اخلاق. اعلیٰ اخلاق ہے. اور بھی یعنی آپ قرآن مجید کو دیکھیے کہ اچھا اخلاقیات میں یہ بات بھی شامل ہے کہ لب پر کبھی حرف شکایت نہ آنے پائے, حرف شکایت نہ ہو, برداشت کریں اس کو.
حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جلد کی بیماری میں مبتلا کیا، جلد کی، لیکن کبھی شکایت نہیں کی۔ لوگ کینسر ہو جاتا ہے، کینسر کی تکلیف میں آہو فغاں کرنے لگتے ہیں، چوٹ لگتی ہے تو آہو فغاں کرتے ہیں، صبر نہیں کرتے، ہائے ہو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہاں تکلیف، یہاں تکلیف وہاں تکلیف، چلاتے ہیں۔ بالکل یہاں تک کہ ان کے گھر والے ان کو چھوڑ کر چلے گئے، ان کا خاندان ان کو چھوڑ کر چلے گیا، لیکن وہ صبر کرتے رہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک چشمہ جاری کر دیا اور کہا کہ اس کو، یعنی یہ پینے کی دوا بھی ہے اور لگانے کی دوا بھی ہے، اپلائی آن یور باڈی اینڈ ڈرنک، دونوں کام کرنا ہے۔ اسی سے وہ چشمہ جو ان کے پاؤں کے آگے جاری ہوا، اسی میں نہانا ہے اور اسی کا پانی پینا ہے، اور یہ پینے کے بعد آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں۔ اخلاقیات، انسان دعوت و تبلیغ میں تو یہ ایک ایسا ہنر ہے، ایسا ہتھیار ہے جس کے ہمیشہ مثبت نتائج برآمد ہوتے۔ اچھا، اسی طرح بعض بڑے لوگ یہ کرتے ہیں، اور صحابہ کرام میں ایسے لوگ موجود تھے، ان کے پاس لوگ آتے تھے، کہتے تھے کہ پیسہ چاہیے، مقروض ہیں یا کوئی کھانے کے لیے نہیں ہے، تو ان کے گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا، وہ قرض لے کر ان کی مدد کرتے تھے۔ قرض لے کر لوگوں کی مدد کرنا، اور پھر اپنی فصل آنے پر ان کا قرض لوٹا دیتے تھے، یا اپنی جائیداد یا گھوڑے یا اونٹ فروخت کر کے ان لوگوں کا قرض ادا کرتے۔ پیسہ خود نہیں ہے ان کے پاس، کسی اور سے لے کر دیتے تھے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی اخلاقیات ہے۔ یہ بھی اب دیکھیے، ایک مشہور واقعہ آتا ہے کہ انصار میں بہت سارے لوگ تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب کوئی جنازہ آتا تھا تو آپ نماز جنازہ پڑھانے سے پہلے پوچھتے تھے کہ کیا اس نے کوئی قرض چھوڑا ہے۔ تو ایک جنازہ آیا تو پوچھا کوئی قرض چھوڑا ہے، کہا نہیں، آپ نے نماز جنازہ پڑھا دی اس کی۔ کچھ دیر بعد ایک اور جنازہ آیا تو پوچھا اس نے کوئی قرض چھوڑا ہے، تو کہا ہاں۔ پھر پوچھا اچھا کوئی جائیداد چھوڑی ہے، تو کہا ہاں، اس کی بھی آپ نے نماز جنازہ پڑھا دی، کیونکہ اس نے قرض بھی چھوڑا تھا لیکن جائیداد تھی، جائیداد بیچ کر وہ اس کی ادائیگی ہو جاتی۔ اب تیسرا جنازہ آیا کچھ دیر بعد، پوچھا کیا اس نے کوئی قرض چھوڑا ہے، کہا کہ ہاں۔ جائیداد ہے، کہا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر میں اس کی نماز جنازہ میں نہیں پڑھوں۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان نے کہا اے اللہ، اس کا قرض میں ادا کروں گا، میرے ذمہ ہے، آپ نماز جنازہ پڑھائیے۔ اچھا، یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے، یعنی کسی مرے ہوئے آدمی کے قرض کو اپنے ذمہ لے لینا، یہ بھی اعلی اخلاق ہے، یاد رکھیے۔ کسی مرے ہوئے آدمی کے قرض کو اپنے ذمہ لینا، یا مجھ سے لے لو لیکن یہ مشکل میں نہ ہو، یہ قیامت کے دن تکلیف میں نہ ہو۔ اسی طرح اگر خاندان میں کوئی آدمی جوان مر جائے اور اس کی بیوہ ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ جائیے وہاں اور جا کر بند مٹھی سے اس کی مدد کیجیے، یہ اعلیٰ اخلاق ہے آپ کی، یعنی پیسے سے۔ اور اگر قرآن تو صاف کہتا ہے کہ یعنی قول معروف خیر من صدقۃ تتبعها اذى، احسان جتا کر اذیت دینا، تکلیف دینا بد اخلاقی،
اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ مالی مدد نہیں کر سکتے، نہ کیجئے، بات تو اچھی کیجئے. لیکن اگر آپ 1,00,000 روپے بھی دے رہے ہیں اور ساتھ میں گالیاں بھی دے رہے ہیں کہ ہماری جان کے لالے آپ پڑ گئے ہیں، ہمارے اوپر بوجھ بن گئے ہیں، 1,00,000 بھی آپ کے چلے گئے اور آپ کو ثواب بھی کچھ نہیں ملا. اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا وَلَا تُبْتِلُوا الصَّدَقَاتِ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، اذیت دے کر، تکلیف پہنچا کر اپنے صدقات کی نیکیاں غارت مت کرو. اور میرے بھائیوں، یہ گفتگو بہت لمبی ہو سکتی ہے، بہت طویل ہو سکتی ہے، لیکن 1 گھنٹے سے زیادہ ہو چکا ہے. سب سے بہترین چیز جو اخلاقیات میں ہے وہ آپ کے زبان کی حفاظت ہے. مشہور حدیث ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو جسم کے سارے اعضاء، پاؤں، گھٹنے، ہاتھ، ران، یہ سارے یہ ہاتھ جوڑ کر زبان سے التجا کرتے ہیں، زبان سے التجا کرتے ہیں کہ اگر تو صحیح رہے گی ہم عافیت میں رہیں گے، اگر تو بگڑ جائے گی تو چوٹیں اور ہمیں ملیں گی، مار ہمیں ملے گی. زبان کی وجہ سے آدمی مار کھاتا ہے، پیٹھ پہ کھاتا ہے، ہاتھوں پہ کھاتا ہے، بازوؤں پہ کھاتا ہے، پیروں پہ کھاتا ہے، ٹانگ توڑ دی جاتی ہے اس کی بد کلامی کی وجہ سے، بد زبانی کی وجہ سے. اب دیکھیے، میں ایک آخری بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، پھر 15-20 منٹ سوال و جواب کے لیے رکھ لیجیے، کہ ہمارے اور مغرب کے درمیان اصل لڑائی کیا ہے، ذرا سمجھیے آپ اس کو. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لڑائی توحید کی ہے، وہ 3 خداؤں کو مانتے ہیں، ہم ایک خدا کو مانتے ہیں. لیکن میں یہ بتاؤں کہ مغرب میں یہ مسئلہ ہے ہی نہیں، اصل میں مذہب کا مسئلہ نہیں ہے یہ. دیکھیے وہ کون سے چرچ کو جا رہے ہیں، وہ کون سے عیسائی ہیں، وہ کون سی عیسائیت پر عمل کرنے والے لوگ ہیں. اصل مسئلہ تو ہے تہذیب کا. مغرب اپنی تہذیب ہم پر مسلط کرنا چاہتا ہے. دیکھیے بات کو ذرا سمجھیے. جواہر لال نہرو ہندوستان کا وزیر اعظم تھا نا، اللہ کو نہیں مانتا تھا، خدا کو نہیں مانتا تھا، ایتھیسٹ تھا وہ. گولڈا مائر اسرائیل کی وزیر اعظم تھی. گولڈا مائر جانتی ہیں نا، جانتے ہیں نا آپ، گولڈا مائر خدا کو نہیں مانتی تھی. موشے دایان کانا تھا، معلوم ہے نا آپ کو، موشے دایان مشہور جنرل تھا اور اسرائیل کا بنا وہاں کا ذمہ دار. موشے دایان جو لڑائی میں بہت ہیرو بن گیا، موشے دایان خدا کو نہیں مانتا تھا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں دنیا کے اندر. لینن خدا کو نہیں مانتا تھا، اسٹالن خدا کو نہیں مانتا تھا، بے شمار لوگ ایسے گزرے ہیں خدا کو نہیں مانتے. لیکن لڑائی ہماری ان کی کیا ہے، یہ تہذیبی جنگ ہے. وہ یہ اب فرانس کو دیکھ لیجئے آپ. فرانس ویسے کیتھولک ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ حجاب نہیں ہونا چاہیے، لڑکی ننگی آ سکتی ہے، نیوڈ آ سکتی ہے، لیکن اسکارف پہن کر اسکول کے اندر نہیں آ سکتی. یہ ہمارا اور ان کا جو مقابلہ ہے وہ لباس کا ہے، شرم و حیا کا ہے، وہ زنا کا ہے، خاندانی نظام کا ہے. وہ ہم پر اپنے میڈیا کے ذریعے ایک ایسی تہذیب مسلط کرنا چاہتے ہیں جو اسلامی تہذیب سے متصادم. یہ ملالہ کیوں پیدا کی گئی؟ ملالہ کو نوبل پرائز کیوں دیا گیا ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے، کل کے دن یہ آئے گی، اس کا مقصد ہے صرف یہ، صوبہ سرحد کے لوگ باحیا ہیں، باشرم ہیں، با اخلاق ہیں. ان کی اخلاقیات کو بگاڑنے کے لیے ایک خاتون کی ضرورت ہے. اسی لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے، اسی لیے اس کو انعام دیا گیا ہے. وہ آ کر آپ کو پٹی پڑھائے گی. بھائی 13 سال کی لڑکی، وہ کون سی دانشور ہے، وہ کون سے اس کے کارنامے ہیں، اس کو وہ کیوں نوبل پرائز کی مستحق ہے، وہ کیا لکھ سکتی ہے، وہ کیا سوچ سکتی ہے.
لیکن مغرب اس کو اٹھا رہا ہے، مغرب اس کو اٹھا رہا ہے. ٹارگٹ کیا ہے؟ اچھا وہ بلوچستان سے نہیں ہے، وہ کراچی سے نہیں ہے، وہ لاہور سے نہیں ہے، اس کو یہاں سے اٹھایا گیا ہے، صوبہ سرحد سے، تاکہ صوبہ سرحد کی اخلاقیات کو برباد کیا جائے، اس کو لبرل بنایا جائے، ان کے خاندانی نظام کو تباہ و تاراج کیا جائے. یہ آپ پر جو خان بھی مسلط کیا گیا تھا، یہ پاکستان کا سب سے بد اخلاق سیاستدان ہے. یہ نہیں، آپ جانتے ہیں کہ نواز شریف کو آپ جانتے ہیں، ہم نواز شریف کو کوئی اچھا آدمی نہیں سمجھتے. یہ ایک نااہل اس لحاظ سے بھی ہے، اس نے 4 سال میں کوئی وزیر خارجہ نہیں رکھا. اس نے کلبھوشن یادو ہندوستان کا جاسوس پکڑا گیا، ایک لفظ اس کی زبان پر نہیں آیا. بنگلہ دیش میں پھانسیاں دی گئیں، اس پاکستان کے محبان کو ایک کلمہ خیر اس کی زبان سے ادا نہیں ہو سکا. لیکن خان کے مقابلے میں وہ بہت ہی با اخلاق آدمی ہے. اس کی گفتگو شریفانہ ہے، اس بات کو سمجھیے آپ، اس کی گفتگو شریفانہ ہے، اس کا لب و لہجہ شریفانہ ہے، اور اللہ کے نزدیک اس کی بڑی اہمیت ہے. دونوں غلط ہوتے ہیں نا، لیکن آپ اپنے اندر اسلامی اعتبار سے قوت تمیز پیدا کیجئے کہ کس کے اخلاق نسبتاً زیادہ اچھے ہیں. 2 دوست ہیں آپ کے ڈپارٹمنٹ میں، 2 پروفیسرز ہیں، آپ دیکھیے کس کی زبان اچھی ہے، کس کے اخلاق اچھے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. اخلاق جو ہے، یہ جو اچھا آدمی ہوتا ہے اچھے اخلاق کا، اس کے سنور جانے کے، دین پر آ جانے کے امکانات غالب ہوتے ہیں. جو بد اخلاق آدمی ہوتا ہے اس کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں. یہ قوت تمیز پیدا کیجئے، درجہ بندی کیجئے. اپنے بھائیوں میں دیکھیے، اپنے خاندان والوں میں دیکھیے، اپنے دوستوں میں دیکھیے، اپنے دفتر میں دیکھیے کہ کون نرم زبان میں بات کرتا ہے، دھیمے لب و لہجے میں بات کرتا ہے، گالی گلوچ سے پرہیز کرتا ہے، دعائیہ کلمات استعمال کرتا ہے، عافیت طلب ہے، خیر خواہ ہے، بہی خواہ ہے. دل نرم ہے، دل نرم ہے. کون سخت دل ہے، کون نرم دل ہے. یہ ہے اسلام کا اخلاقی نظام. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں اس میں، یعنی بد کلامی بھی ہے، لان تان بھی ہے، دوسرے کے نسب پر تان کرنا، کسی کے باپ کے بارے میں، کسی کی ماں کے بارے میں، اور غیبتیں کرنا، چغلیاں کرنا، جاسوسی کرنا، بیوی کا خط کھول کے پڑھنا، بیوی کا موبائل دیکھنا، شوہر کے موبائل کو کھول کے چیک کرنا، میسیجز پڑھنا، یہ سب بد اخلاقی. کمروں میں جھانکنا اور کمروں کی گفتگو سننا. میاں بیوی کمرے کے اندر ہے، ساس کان لگا کر سنتی ہے، بد اخلاقی ہے. یہ میاں بیوی کی پرائیویٹ گفتگو کو سننا بہت بڑی بد اخلاقی ہے. تو یہ جو گھروں کے اندر بھی یہ جو ٹیپ لگا دیتے ہیں جاسوسی کے لیے، اور یہ اس کا اسلامی اخلاقیات سے کوئی تعلق نہیں ہے. خفیہ کیمرے لگا دینا اور ان کی تصویریں بنانا میاں بیوی کی، یہ بدترین اخلاقیات ہے جو مغرب ہم کو سکھاتا ہے. اور میں دیکھیے تو امریکہ میں کام کر چکا ہوں، وہاں پر کام کے دوران سرمایہ دارانہ نظام ہے، وہ ایسی فحش گالیاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں hell with you, resign, go, you will get the check at your place. ابھی یہاں سے فارغ ہو جاؤ. تم موٹی گالی دے کے کہتا ہے کہ تم کو میں نے نکال دیا، تمہارا چیک گھر پہ آ جائے گا، جاؤ یہاں سے. اتنی بے رحم لوگ ہیں، اتنے بے مروت لوگ ہیں. سن لیجئے کہ عورتیں، آپ کو پتا ہے کہ اپنے مخصوص ایام میں
بار بار باتھ روم کو جاتی ہیں. یعنی وہ ایک میرا باس تھا, مجھے کہنے لگا, میں مینیجر تھا اور میرے اوپر جنرل مینیجر ایک تھا, وہ کہنے لگا کہ یہ تمہاری خواتین بار بار باتھ روم کیوں جا رہی ہیں, اس سے ہماری پروڈکشن متاثر ہو رہی ہے. بھائی میں نے کہا کہ ان کے کچھ مسائل ہوتے ہیں, وہ جاتے ہیں, جانے دیجئے, بعد میں ریکور کر لیں گے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, شی شوڈ اسٹے ہوم, وہ گھر میں رہے. یہ ہے مغرب کی اخلاقیات. یہ ہے ان کے ہاں, یعنی 8ویں جماعت سے زنا شروع ہو جاتا ہے. یہ ہے مغرب کی اخلاقیات. لباس کی کوئی قید نہیں ہے. یہ ہے مغرب کی اخلاقیات. گالی گلوچ. اور یاد رکھیے, ایک آخری بات کہتے ہوئے میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ یہ جو سورہ طلاق میں فحاشی کا ذکر ہوا ہے نا, الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ, سورہ طلاق کی پہلی آیت, اس میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر بیوی گالی گلوچ کرنے والی ہو تو اس کو طلاق دے دینا چاہیے, کیونکہ وہ بد اخلاق ہے. ماں بہن کی جو عورت ماں بہن کی گالی دیتی ہو, وہ ایک شریف آدمی کے گھر میں بیوی بن کر رہنے کی اہل نہیں ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. محترم, سوال ہے کہ آپ نے اپنی گفتگو کے آغاز میں کہا کہ کسی شخص کا بداثر یا اعلیٰ اثر ہونا بھی اخلاقیات میں شامل ہے, جس میں آپ نے ولید بن مغیرہ کی مثال دی. میرا سوال یہ ہے کہ ایک ایسا عمل جس میں اس کا کوئی اختیار نہ ہو کیسے اخلاقیات کا حصہ ہو سکتا ہے, جس کے برخلاف خالد بن ولید شاید ولید بن مغیرہ کے بیٹے ہی تھے. آپ اس حوالے سے اصلاح کیجیے. دیکھیے, یہ جو ولید بن مغیرہ کے بارے میں بے شمار آیات قرآن مجید میں آئی ہیں, آپ جو تفسیر کے طالب علم ہیں وہ جانتے ہیں. لیکن بہرحال اللہ نے خالد بن ولید کو اس خاندان میں پیدا کی, اور یہ ان کا ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ اس خاندان میں وہ پیدا ہوئے. لیکن دوسری مقامات پر بھی سورہ قلم کے علاوہ بھی سورہ مدثر میں بھی اس کا ذکر ہے. انہو فکر اور وقدر, اور یعنی بار بار اس کی جو ہے تذلیل کی گئی. تو یہ جو بڑے بڑے دشمنان اسلام تھے, جس میں ابو جہل تھا اور ابو لہب تھا, نضر بن حارث تھا, اور عقبہ بن ابی معیط تھا, اور ولید بن مغیرہ تھا, عاص بن وائل سہمی, عمرو بن عاص کا باپ. تو یہ جو بڑے بڑے دشمنان اسلام تھے, یہ بد اخلاق بھی بہت تھے. دیکھیے ابو لہب ہی کو لے لیجئے, خاندان تو اچھا تھا اس کا, عبد المطلب کا بیٹا تھا, لیکن یعنی اس کا نام لے کر قرآن نے کہا کہ اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور یہ تباہ ہو گیا, اس لیے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن ہو گیا تھا. اور یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں اس کے بیٹوں سے بیاہی گئی تھیں, اور دشمنی میں اس نے ان کو طلاق دلوا دی. اتنا بد اخلاق اور دشمنی میں طاق تھا یہ. تو اصل چیز تو یہ ہے کہ آدمی اپنے اخلاق کو درست کرے. میں ایک اور مثال دیتا ہوں. دیکھیے, ایک مرتبہ حضرت بلال عبداللہ بن مسعود ایک درخت پر چڑھے. تو جب وہ درخت پر چڑھنے لگے تو انہوں نے پائچے اوپر کر لی, تو ان کی ٹانگیں نظر آنے لگی, اور عبداللہ بن مسعود کی ٹانگیں بہت پتلی تھیں. تو نیچے بلال ہنسنے لگے اور ان کا مذاق اڑانے لگے, دیکھو اس کی ٹانگیں کتنی پتلی سی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اصلاح کی اور کہا کہ
عبداللہ بن مسعود کی ٹانگوں کا مذاق مت اڑاؤ، قیامت کے دن یہ بہت بھاری اور وزنی ہوگی۔ اچھا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی تھی حضرت صفیہ، جو بہت ہی پست قد رکھتی تھی۔ تو حضرت عائشہ نے ایک دن کہا کہ یہ چھوٹی سی ہے، اور حضرت عائشہ بہت خوبصورت تھی اور لمبی پوری تھی، تو کہا کہ آپ کو یہ چھوٹی بچی، یہ چھوٹی سی لڑکی، یہ کافی ہو جاتی ہے آپ کو؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے، کہا کہ عائشہ اگر تم اس بات کو سمندر میں ملا دو گے تو سمندر کا رنگ بھی متغیر ہو جائے۔ بہت بری بات کی تم نے، بہت بری بات کی۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ بیوی کی تربیت کرنا، روکنا اور ٹوکنا۔ دیکھیے، میں ایک اور مثال دیتا ہوں، اچھے اخلاق کیا ہوتی ہیں، اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ کی باری تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر میں تھے، حضرت عائشہ نے کھانا وغیرہ بنایا ان کے لیے، باریاں تھی بیویوں کی۔ تو باری حضرت عائشہ کی تھی، ایک دوسری بیوی نے گوشت بنایا اور پیالے میں، مٹی کے پیالے ہوتے تھے وہاں، پیالے میں وہ سالن لونڈی کے ذریعے سے بھیجا حضرت عائشہ کے گھر۔ وہ لونڈی، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لونڈی آئی اور اس نے کہا کہ آپ کی فلاں بیگم نے آپ کے لیے یہ بھیجا ہے۔ اب حضرت عائشہ کو بہت غصہ آیا اور کہا کہ باری میری ہے، میں اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہوں، میں نے کھانا بنایا ہے، اور یہ نمبر بنانے کے لیے سالن یہ آج بھیج رہی۔ انہوں نے وہ کٹورا لیا حضرت عائشہ نے اور وہیں زمین پر توڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے، ادھر حیران، اور لونڈی ان سے زیادہ حیران و پریشان۔ اب دیکھیے، اگر آپ ہوتے تو کیا کرتے وہاں؟ تو اس لونڈی سے کہا، تمہاری ماں کو غصہ آ گیا، تمہاری ماں کو غصہ آ گیا۔ اس کے بعد کہا، بیٹی ادھر آؤ، تم وہاں دیکھو خالی پیالے رکھے ہوئے ہیں، وہاں سے ایک خالی پیالہ لے لو، لے جا کر انہیں واپس کرو اور شکریہ ادا کرو۔ یہ ہے اخلاقیات اور اس کی تعلیم، اس کی تربیت۔ ہم سب سن لیجئے، ہم سب تربیت کے محتاج ہیں، لیکن اگر آپ کا استاد اچھا ہے، آپ کا مربی اچھا ہے، آپ کا روکنے ٹوکنے والا آدمی اچھا ہے، آپ سنور سکتے ہیں، ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اچھے لوگوں کی صحبت سے آپ میں اخلاق عالیہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ چلیے جی، دوسرا سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقروض شخص کا نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھایا؟ اس میں کیا حکمت تھی؟ اگر آج کوئی مسلمان بھائی کا جو مقروض ہو نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کرے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ پیش کرے تو کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کیا کہ لوگوں کو ڈسکریج کیا جائے کہ وہ بلا ضرورت قرض نہ لیں۔ ہاں، مال ہے، اگر جائیداد ہے، زمینیں ہیں، اس پر آپ لے رہے ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن کچھ نہیں ہے اور مقروض ہیں اور قرض لیتے جا رہے ہیں اور قرض لیتے جا رہے ہیں، اس کو ڈسکریج کرنا مقصود تھا۔ تو فرمایا کہ میں نہیں پڑھاؤں گا، تم لوگ پڑھنا ہو پڑھ لو، تم پڑھ لو۔ تو اس پر علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی، اسی طرح یہ بات بھی لکھی ہے کہ ایک آدمی خودکشی کرتا ہے، مثال کے طور پر خودکشی حرام ہے اسلام کے اندر، تو بڑے علماء کو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ عام آدمی پڑھ لیں، کوئی چھوٹا موٹا آدمی، کوئی مولوی ہے، پڑھا لیں، بڑے علماء کو اس میں شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح ویل نون ڈیفالٹر ہے، سمجھیے، ایک آدمی فرض کیجئے 30 ارب کھا کے اور کئی ہزار لوگوں کے پیسے ہڑپ کر کے غائب ہو گیا، مر گیا، فرض کیجئے دیوالیہ ہو گیا،
کئی لوگ بددعائیں دے رہے ہیں، کئی بیواؤں کے پیسے کھا کے غائب ہو گیا، مر گیا. تو بڑے لوگوں کو ڈسکریج کرنے کے لیے اس کی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کرنی چاہیے. جی. اور دیکھیے اس میں ایک اہم بات، وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو مالی معاملات میں اعتدال اختیار کرتے ہیں، نہ اسراف کرتے ہیں نہ کنجوسی، بخیلی، درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں. ہمارے ملک کا بھی یہی حال ہے. دیکھیے ہمارے ملک میں بھی بڑے پروجیکٹس اور یہ اور وہ، ڈالر جو ہے وہ 120 کا ہو گیا، 18 کا ہو گیا، 140 کہتے ہیں 140 تک پہنچ جائے گا. وجہ کیا ہے؟ کوئی ٹیکس نہیں دیتا. میں تو کہتا ہوں یہاں نوٹ بند کر دیں، یہ جتنے نوٹ ہیں نا بند کر دیں، چیک شروع کریں. بھائی پیسے وہ کہتے ہیں کہ جی ایجوکیشن پہ ہو، ہیلتھ پہ ہو پیسے، ہاسپٹل کا نہیں ہے، وہاں ہاسپٹل نہیں ہے، وہاں پیسے کہاں ہیں تمہارے پاس؟ سنیے اب یہ قاضی جو ہے وہ سیاست میں آ رہے ہیں، اب جج وہ سیاستدانوں کو سیاست، پیسے کہاں ہیں تمہارے پاس؟ ان کی تنخواہ دو، ان کی تنخواہ دو، فلاں کی دو، یہ دو، وہ دو. پیسے کہاں ہیں تمہارے پاس؟ یہ بناؤ، ہاسپٹل بناؤ، کالج بناؤ، پیسے کہاں ہیں؟ ٹیکس کہاں سے آئے گا؟ پیسے کون دے گا؟ آپ کی 32% آپ کے بجٹ کا 35% تو سود میں اور قرض میں جاتا ہے، آپ کا 18% تو ڈیفنس میں جاتا ہے. تو آپ کے گھر کا بجٹ بھی ایسے ہی ہے، آپ کے پاکستان کے بجٹ کی طرح آپ کا بجٹ ہے گھر کا. تو اعتدال کی راہ اپنائیے. استاد محترم، سوال ہے اگر ہم کسی کو کوئی برے کام کے ترک کرنے کی تبلیغ کریں اور وہ آگے سے ہم کو کہے کہ تم میں بھی بہت ساری غلطیاں ہیں، پہلے اسے ٹھیک کرو پھر ہمیں اچھائی کی تبلیغ دے، تو ایسے شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کہیے جزاک اللہ خیر، آپ مجھے نصیحت کرتے رہیے، میں آپ کو کرتا رہوں گا. میں بھی اپنے آپ کو بدلوں گا، آپ بھی اپنے آپ کو بدلیں. میں وہ لطیفہ سنا دوں آپ کو، سچا واقعہ بتا رہا ہوں مسجد کا. اسلام آباد کی ایک مسجد میں عصر کی نماز پڑھ کر کونے میں بیٹھا ہوا تھا. 2 آدمی لڑ رہے تھے. خیر وہ 5-7 منٹ تک لڑتے رہے، اس کے بعد میرے پاس آئے. تو ایک بوڑھا آدمی تھا، کلین شیف، داڑھی نہیں تھی اس کی، ٹوپی تھی. وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ٹوپی کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو ایک جوان آدمی تھا داڑھی والا لیکن بغیر ٹوپی کے پڑھ رہا تھا. تو اس نے کہا کہ ٹوپی کے بغیر نماز نہیں ہوئی تمہاری، تو اس نے کہا تمہاری داڑھی کے بغیر نماز نہیں ہوئی. تو میرے پاس آئے، پھر اس کے بعد چشتی صاحب آپ بتائیے. تو میں نے کہا کہ میرے مطالعے کی حد تک قرآن کی اور کوئی آیت ایسی نہیں ہے، کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہو کہ ٹوپی نماز کا حصہ ہے، یہ ٹوپی پہن کر نماز پڑھو، یہ ٹوپی پڑھ کر نماز پڑھنا بہتر ہے. نماز کا نہ ٹوپی سے کوئی تعلق ہے نہ داڑھی سے، لیکن داڑھی کے بارے میں 20-25 حدیثیں ملتی ہیں. وفروا اوفروا واعفوا، اور تو کئی حدیثیں، بڑھاؤ، گھنی کرو، زیادہ کرو، چھوڑ دو، لٹکا دو، بہت ساری حدیثیں. ٹوپی کی کوئی حدیث ہمیں نہیں ملتی، ہمیں کوئی نہیں. چلیے، تو آپ ناراض نہ ہوئیے، کہیے کہ بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ، اللہ آپ کو اچھا رکھے. جب بھی بتائیں میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا. اگر آپ میری کوئی خامی بیان کروے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا. میں بھی آپ کو بتاؤں گا، آپ بھی مجھے بتائیے. ہم دونوں بھائی ہیں، ہم ایک دوسرے کو درست کریں گے. اللہ آپ کو بھی جنت میں داخل کرے، مجھے بھی جنت میں داخل کرے. استاد محترم، آخری سوال ہے اگر کسی کا والد گھر میں گالیاں دیتے ہو اور فحش ہو تو اس کے بیٹے پر
دیکھیے والدین کا معاملہ بہت نازک ہوتا ہے، تو اس کی تدبیر یہ ہوتی ہے کہ پہلے تو آپ گھر میں اپنی والدہ سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیے اماں جان یا امی جان جو بھی آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ابو کی یہ زبان بہت خراب ہے، آپ اکیلے میں اپنے ابو کو کچھ کہیے، آپ ان کو بتائیے، یہ مناسب نہیں ہے۔ دوستوں کے سامنے ہمیں ڈانٹ دیتے ہیں، ہمیں ماں بہن کی گالی دیتے ہیں، دوستوں کو دیتے ہیں، دکان پہ دیتے ہیں، دفتر میں دیتے ہیں، سب لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ دوسرا کام جو آپ کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے آپ کو، اکیلے میں اللہ سے دعا کریں، یا اللہ یہ میرا باپ ہے، اس کو خوش اخلاق بنا دے، اس کی زبان کو خوش شیریں بنا دے، اس کی سے گالیاں چھڑا دے اس کی۔ تیسرا کام آپ یہ کر سکتے ہیں، دیکھیے کہ آپ کے ابو کے دوستوں میں کون آدمی آپ کے ابو پر اثر انداز ہو سکتا ہے، آپ کے ابو کس کی بات مانتے ہیں، آپ کے ابو کس کی بات سنتے ہیں۔ تو یہ کوئی بڑا آدمی ہوگا محلے میں، کوئی عالم ہے، کوئی دفتر کا آدمی ہے، کوئی دوست ہے، پکا دوست ہے ان کا، اس سے آپ اکیلے میں جا کے ملاقات کیجیے اور کہیے کہ انکل یا چچا جان میں آپ کے پاس آیا ہوں اور کہتے ہوئے شرم تو آ رہی ہے لیکن میں اصلاح کے لیے آیا ہوں، اگر آپ یہ خدمت انجام دیں تو اللہ آپ کو اجر دے گا، ثواب دے گا، اور یہ ہمارے ابو کا مسئلہ ہے اور یہ بہت فحش گالیاں دیتے ہیں، آپ ان کو بتائیے، یا کسی عالم دین سے کہیے، یا کوئی تدبیر کیجیے کہ وہ علماء کی صحبت میں بیٹھنے لگے۔ اچھا یہ جو گالیاں ہوتی ہیں نا، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو آپ اچھی چیزیں سیکھتے ہیں، دعائیں سیکھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کا بھلا کرے، اکرمک اللہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کو خیر سے رکھے، سلامتی سے رکھے۔ اور اگر برے لوگوں میں رہنا، تیرا ناس ہو، تیرا ستیہ ناس ہو، اللہ تجھے برباد کر دے، تجھ پہ لعنت ہو۔ تو یہ تدبیریں ہیں، اور علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اصلاح کے لیے، نوٹ فرمائیے، اصلاح کے لیے جب آپ کسی مربی یا مصلح کے پاس جاتے ہیں تو ایسی صورت میں غیبت جائز ہو جاتی ہے۔ کسی مفتی کے پاس جاتے ہیں، کسی عالم کے پاس جاتے ہیں، کسی مرشد کے پاس جاتے ہیں اور وہاں اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو یہ ایک تدبیر ہے جو اختیار کی جا سکتی ہے۔ آپ صبر سے بیٹھے رہیں، پروگرام تو ختم ہو گیا ہے، آخری سوال تھا، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت انک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت نستغفرک ونتوب الیک۔
اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم أحسن عاقبتنا. اللهم سهل الأمور كلها. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم